بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل سے آپ کی خدمت میں اسلامی، تاریخی، دلچسپ اور نصیحت آموز واقعات پیش کیے جائیں گے، جن سے آپ خود بھی مستفید ہوں گے اور آپ کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اب آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام کے پیروکار ہی دیکھا۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام دونوں وقت ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ سیدہ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہما ابتدا ہی میں اسلام کی دعوت قبول کر چکے تھے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور انہیں انواع و اقسام کی تکالیف دینے اور تشدد کا نشانہ بنانے میں بہت اضافہ کر دیا۔ انہی دنوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو 3 برس تک شیب ابی طالب میں محصور رہ کر قریش کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، تو سیدنا صدیق اکبر کا خاندان بھی ان اذیت ناک لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی محصور رہا۔ یہ لوگ اپنے پیسوں سے کوئی چیز مکہ کے بازار سے خریدنا چاہتے تو کوئی انہیں قیمت لے کر بھی اشیاء خورونوش دینے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اہل اسلام نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی کہ جو لوگ مکہ سے نکل سکتے ہوں نکل جائیں اور حبشہ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ اصحمہ نجاشی کی حکومت تھی۔ مسلمانوں نے یہ اجازت ملنے کے بعد آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ سے نکلنا شروع کیا۔ یہ لوگ پہلے جدہ جاتے، وہاں ساحل سمندر سے کسی کشتی یا بحری جہاز پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے 5 روز کی مسافت طے کر کے برق الغماد تک پہنچے تو وہاں قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ ان سے ملا۔ ابن الدغنہ کا نام حارث بن یزید تھا اور وہ اپنی ماں یا دادی کی نسبت سے مشہور تھا، جس کا نام دغنہ تھا۔ دغنہ کے معنی ہیں بہت بارش برسانے والے بادل کا ٹکڑا۔ قبیلہ قارہ کے لوگ خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس کی اولاد تھے۔ یہ لوگ تیر اندازی کے بڑے ماہر اور بہادر جنگجو تھے۔ قبیلہ قارہ قریش کے قبیلہ بنو زہرہ کا حلیف تھا اور ان کے ساتھ فوجی اور تجارتی معاہدوں میں شریک تھا۔ قریش کے ہاں ابن الدغنہ کا بڑا احترام اور مقام تھا۔ یہ صدیق اکبر کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا اور مکہ مکرمہ میں کئی مرتبہ ان کے پاس جا چکا تھا۔ اس نے کہا، ابو بکر کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا، مجھے میری قوم مکہ مکرمہ میں اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ انہوں نے مجھے اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زمین میں کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کروں جہاں میں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اس مقصد کے لیے میں حبشہ جانا چاہتا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، آپ جیسے عظیم انسان کو نہ تو کسی بستی سے نکلنا چاہیے اور نہ ہی اسے نکالا جانا چاہیے، اس لیے کہ انک لتکسب المعدوم، آپ تو بے بسوں کو کما کر دیتے ہیں، وتصل الرحم، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور ہر عاجز فقیر کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان کی خدمت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی مہمات میں تعاون کرتے ہیں،
ناظرین کرام، یہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے نزول کے بعد تسلی دیتے ہوئے کہے تھے۔ گویا صدیق اکبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات اپنا رکھی تھیں۔ ابن الدغنہ اگرچہ مشرک تھا مگر وہ گواہی دے رہا تھا کہ ابوبکر صدیق ایک سخی، ہمدرد، مہمان نواز اور کریم انسان ہیں، اور ایسا شخص کسی شہر سے نکل جائے تو یہ شہر والوں کی بدنصیبی ہوتی ہے۔ ابن الدغنہ نے کہا، آپ میرے ساتھ واپس مکہ مکرمہ چلیں اور آزادی سے اپنے رب کی عبادت کریں، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ کی حفاظت اور سلامتی کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر مان گئے اور اس کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے۔ ابن الدغنہ نے صدیق اکبر کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور قریش کے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، مکہ والو، میری بات غور سے سنو، آج سے ابوبکر میری پناہ میں ہیں، کوئی شخص انہیں پریشان کرنے کی جرت نہ کرے۔ کیا تم ایک ایسے شخص کو اپنے شہر سے نکالنا چاہتے ہو جو ہر مصیبت زدہ، عاجز، فقیر اور کمزور کی مدد کرتا ہے، جو حد درجہ مہمان نواز ہے اور ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیتا ہے؟ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو قبول کر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ ہم لوگ تمہاری عزت و وقار پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ ابن الدغنہ اپنی قوم کا سردار تھا اور عرب کا معزز شخص تھا۔ قریش نے ابوبکر کو امان دے دی اور انہیں ایذا دینے سے رک گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط عائد کر دی۔ ابن الدغنہ سے کہنے لگے، ہمیں آپ کی پناہ کا احترام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ اپنی گھر کے چار دیواری میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے، کیونکہ ان کی تلاوت سے ہماری عورتوں اور بچوں کا عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ اپنے دین کو اپنے گھر تک محدود رکھے، اس کا اظہار برسر عام نہ کرے اور نہ ہی لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے۔ ابن الدغنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قریش کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے اپنے گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور اپنی آواز کو گھر کے اندر تک محدود کر لیا۔ کچھ عرصہ تو اسی طرح کام چلتا رہا، لیکن جلد ہی انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی۔ اب آپ اس میں بلند آواز سے نماز بھی پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت سوز و گداز سے کرتے۔ جب قریش کی خواتین اور نوجوانوں کے کانوں میں صدیق اکبر کی تلاوت کی آواز پڑتی تو وہ جوق در جوق ان کے گھر کے پاس جمع ہو جاتے اور شوق سے ان کی تلاوت سنتے۔ ان کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی، حتیٰ کہ وہ رش کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے ابا جان قرآن پڑھتے وقت خود پر قابو نہ رکھ سکتے اور ہچکیاں لے کر رونا شروع کر دیتے۔ اس چیز کا سننے والوں پر بے حد اثر ہوتا۔ قریش کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ عورتوں اور نوجوانوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دین اسلام کی طرف مائل ہی نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ابن الدغنہ کی طرف آدمی بھیج کر اسے مکہ مکرمہ بلوایا اور کہا، دیکھو سردار، ہم نے تمہاری پناہ کو جس شرط پر قبول کیا تھا ابوبکر اس پر کاربند نہیں رہے، اب یا تو تم انہیں بلند آواز سے نماز و قرات سے منع کرو یا پھر اپنی پناہ سے دستبردار ہو جاؤ، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم سے بے وفائی کریں اور تمہاری پناہ بے اثر ہو جائے۔ ابن الدغنہ صدیق اکبر کے پاس آیا اور کہا، دیکھو ابوبکر، میں نے تمہیں پناہ دی تھی اور تمہیں پابند کیا تھا کہ تم اپنی آواز گھر سے باہر نہیں نکلنے دو گے، اب یا تو گھر کے اندر تک محدود رہو یا میری پناہ واپس کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ سنیں کہ ابن الدغنہ نے ایک شخص کو پناہ میں لیا مگر پھر بھی اسے ستایا گیا، اس طرح عرب قبائل کے سامنے میری بدنامی ہوگی اور میرا وقار ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان و یقین سے بھرپور جواب ملاحظہ فرمایا، انی ارد الیک جوارک و ارضی بجوار اللہ، میں تمہاری پناہ مسترد کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں مسلمانوں سے فرمایا، مجھے خواب میں ایک کھجوروں والی سرزمین دکھائی گئی ہے جس کے دونوں طرف سیاہ پہاڑی لاوے والی زمین ہے، یہ تمہارے لیے ہجرت کی جگہ ہے۔ چنانچہ اہل اسلام نے آہستہ آہستہ یثرب کی طرف ہجرت شروع کر دی۔
یثرب کا نام بعد میں مدینۃ النبی پڑ گیا۔ آج ساری دنیا اسے مدینہ منورہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا اور روانگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی کچھ عرصہ ٹھہرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہم دونوں ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ یہ سن کر ابو بکر بہت خوش ہوئے اور 2 طاقتور اونٹنیاں اس مقصد کے لیے خرید لیں۔ انہیں 4 ماہ تک خوب کھلایا پلایا، ان کی بھرپور خدمت کی اور پھر اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کا یہ سفر نہایت مبارک ثابت ہوا اور ہجرت کے نتیجے میں اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ کے قیام کی توفیق دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر آپ کے بلا فصل خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ ناظرین کرام، اللہ حافظ۔